پاکستان فلم انڈسٹری کی خوبصورت باصلاحیت اور منفرد اداکارہ بابرہ شریف کی 70ویں سالگرہ پر لوگوں کو کیا پیغام دیا اور لوگوں نے پیغام کے بدلے کیا کہا۔ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ سنہرا رنگ، گلاب جیسے چہرے والی ایک معجبین خوبصورت لڑکی نے جب 1970 کے اوائل میں ٹی وی کے ایک واشنگ پاؤڈر کے ایڈ میں پہلی بار جلوہ افروز ہوئی تو ہر طرف اس لڑکی کے چرچے عام ہو گئے۔ اس اشتہار میں اس کے چہرے پر گہری کالی سیاہ بل کھاتی ہوئی لت نے اس نوخیز ماڈل کے حسن و جمال کو ناظرین کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ خاص طور اس دور کی نوجوان لڑکیوں نے اس کی لت کو بطور فیشن اپنایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نئی ماڈل کو پہلے ہی اشتہار سے یہ مقام ملا کہ وہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئی۔ راتوں رات یہ ماڈل شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ ٹی وی اور شوبز کے لوگوں نے اس ماڈل کو اسٹار بنانے کے لیے اسے اپنے ڈراموں، فلموں اور اشتہارات کے معاہدے کرنے کے لیے رابطے کیے۔ ماڈلنگ کی دنیا کی یہ سپر اسٹار ٹی وی کے کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کو متاثر کرنے کے بعد جب فلم میں آئیں تو اپنی پہلی ہی فلم سے کامیابی کے اوج سریا تک پہنچ گئی۔ کراچی سے اپنی فنی کیریئر کا آغاز کرنے والی اس مایہ ناز اداکارہ کو فلم کے لیے سب سے پہلے فلم ساز و ہدایت کار نذیر صوفی نے اپنی فلم 1 اور 1/11 میں بطور ہیروئن کاسٹ کیا۔ اس فلم کی شوٹنگ 1973 میں کراچی کے ایسٹرن اسٹوڈیو میں شروع ہوئی اور نامکمل ہونے کی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی۔ اداکارہ، فلم ساز اور ہدایت کارہ شمیم آرا نے اس لڑکی کو اپنی ذاتی فلم بھول میں کاسٹ کیا جس کے ہدایت کار ایس سلیمان تھے۔ اس فلم کے لیے بابرہ شریف لاہور گئیں۔ سینئر کیمرہ مین علی جان نے اس فلم کے لیے ان کا پہلا سین فلم بند کیا۔ زرد رنگ کے سوٹ میں ملبوس جب بابرہ فلم کی شوٹنگ کے لیے پہنچی، سیٹ پر منور ظریف موجود تھے۔ بابرہ شریف کو دیکھتے ہی کہا کہ اے زردے دی پلیٹ کٹھو آئی ہے۔ یہ سن کر وہ نروس ہو گئیں اور رونے لگی۔ علی جان اور ایس سلیمان نے انہیں سمجھایا اور پھر پہلا سین منور ظریف کے ساتھ بھرپور اعتماد کے ساتھ فلم بند کروا کر پورے یونٹ کو بے حد متاثر کیا۔ بھول کی تکمیل کے دوران میں ایس سلیمان نے انہیں اپنی فلم انتظار میں ندیم، شبنم اور ممتاز کے ساتھ کاسٹ کیا جو ان کی پہلی ریلیز ہونے والی فلم کہلائی۔ یہ فلم 9 اگست 1974 کو کراچی میں بمبینو سنیما میں ریلیز ہوئی اور بے حد کامیاب رہی۔ 1975 میں نمائش پذیر ہونے والی بلاک بسٹر رومانی نغماتی فلم میرا نام ہے محبت، جس میں وہ پہلی بار ہیروئن کے کردار میں آئیں اور اپنی کردار نگاری کا ایک ایسا عکس چھوڑ گئیں کہ جس کے تمام رنگ آج بھی روز اول کی طرح تازہ ہیں۔ ایک محبت کرنے والی معصوم لڑکی روشی کا کردار جو محبت، قربانی اور احساس کے تمام جذبات سے مزین تھا اور اس کردار کے تمام تقاضوں کو انہوں نے بحسن و خوبی اور احسن طریقے سے پورے کیے۔ اس کی نظیر برصغیر کی فلمی تاریخ کے چند کرداروں میں ملتی ہے، جس میں میرا نام ہے محبت کی روشی کا کردار میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کردار میں انہوں نے حزن و ملال کا عکاسی، جذبات اور انسانی رشتوں کی جو ترجمانی کی ہے، اپنے مکالموں کی ادائیگی، آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کو جس انداز میں اسکرین پر پیش کیے ہیں، اس کی تشریح اور مفہوم کے لیے لفظ اور جملے شاید قلم سے نہ لکھے جائیں۔ ایک ایسا کردار جسے دیکھنے والی آنکھیں، سننے والی سماعتیں اور ذہن و دماغ صرف محسوس کر سکتا۔ پڑوسی ملک چین میں اس فلم کی نمائش چینی زبان میں جب کی گئی تو وہاں کی عوام نے ایک طویل عرصے تک اس فلم کی پذیرائی میں وہاں سنیما گھروں میں لگاتار کئی برس اس فلم کو دیکھا اور پسند کیا۔ وہاں کئی نوجوان نسل خاص طور پر فلم کے ہیروئن روشی اور ہیرو حامد کے کردار سے بے حد متاثر ہوئیں۔ ان کرداروں کو انہوں نے زبردست خراج تحسین پیش کر کے کہا، اس فلم کو دیکھتے ہی ہماری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور ہمارے دلوں کے گداز کا وہی عالم تھا جو فلم کے ہیرو حامد اور ہیروئن روشی کا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کے بھرپور جذبات نے ہمارے ذہنوں پر گہرا نقش چھوڑا ہے۔ ہمیں اس فلم کے ذریعے پتہ چلا کہ پاکستانی نوجوان نسل کس قدر پاکیزہ محبت کرتی ہے۔ اس فلم کو دیکھ کر ہمیں فخر ہوا کہ دنیا میں اس طرح کی سادہ اور پراثر فلمیں بھی بنتی ہیں
بابرہ شریف شوبز اور فلمی صنعت کا ایک ایسا نام اور آئیکن ہے جس نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں عجز و انکساری کی بنا پر ایک خاص مقام حاصل کیا۔ ان کی شخصیت وقار اور نفاست کا مظہر ہے۔ حد اعلیٰ ذوق، مرثا حسین انداز، دیدہ زیب پہناوا اور انداز تکلم اور سحری انگیزی جیسے لفظوں کی تشریح ہے۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی وہ ایک ورسٹائل ماڈل اور اداکارہ کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ وہ ماضی میں بھی شوبز کی دنیا پر حکمرانی کرتی رہیں، آج بھی اس تخت شہرت پر بڑی عقیدت و وقار کے ساتھ براجمان ہیں۔ انہیں نہ کل نہ آج کسی ابھرتی ہوئی اداکارہ اور ماڈل سے خطرہ تھا نہ ہے۔ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کبھی بھی اپنی ہم اثر اور ہم پیشہ ایکٹریس اور ماڈلز کے لیے نہ سازشوں کے جال بنے، نہ ہی کسی کو نیچا گرانے کی فکر کی، صرف اپنے کام کی طرف توجہ دی۔ کبھی سطحی اور سستی شہرت کے لیے نہ کوئی لابیز بنائی، نہ ہی کوئی پی آر بنائی۔ اس فیلڈ میں انہوں نے ہر عام و خاص میں اپنی شخصیت اور احترام کا ایک ایسا اثر چھوڑا جو آج بھی ان کے نام سے وابستہ ہے۔ فنی لحاظ سے وہ اپنے چھوٹے قد کے باوجود کئی سروقد ہیروئنز کے مقابل قد آور نظر آتی ہیں۔ دنیا فلم کے عظیم اداکار دلیپ کمار، جن کی شخصیت اور فن پر کوئی کلام نہیں، ایک عالم ان کا دیوانہ ہے، لیکن یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ خود بابرہ شریف کے فن کے بارے میں ایک موقع پر انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا۔ جب انہیں ایک بھارتی فلم ساز نے اپنی فلم راستہ میں کام کرنے کی آفر کی تو دلیپ صاحب نے اپنے کردار کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ شرط عائد کر دی کہ اس فلم میں جو میری بیوی کا کردار ہے وہ اگر پاکستان کی اداکارہ بابرہ شریف کرنے کے لیے رضامند ہو جائے تو میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ فن اداکاری کی اکیڈمی جس کے بارے میں یہ بات کہہ دے پھر کوئی اور مثال کیا دی جا سکتی ہے۔ بابرہ شریف کو یہ عزت و توقیر ان کی انکساری سچائی اور سینئر کی عزت و احترام کی وجہ سے قدرت نے عنایت فرمائی۔ فلمی صنعت کے ایک سینئر اور معمر ترین ٹیکنیشین مسٹر ڈٹا جو پاکستانی فلمی صنعت کے ابتدائی دور سے بطور الیکٹریشین نگار خانوں میں خدمت پر مامور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، صبیہ خانم سے لے کر اداکارہ سائمہ تک میں ہیروئنز کے لیے سیٹ پر روشنیوں کا اہتمام کیا۔ ایک طویل عرصہ فلمی صنعت میں گزارا۔ بابرہ شریف جیسی با اخلاق، ملنسار، با-ادب اور انسانی ہمدردی سے سرشار اداکارہ میں نے نہیں دیکھی۔ جب دتا صاحب کے یہ خیالات اور جذبات بابرہ شریف تک کسی نے پہنچائے تو وہ خود چل کر ان کے پاس گئی اور انتہائی ادب سے انہوں نے دتا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ فلم، ٹی وی، ماڈلنگ اور فیشن کی دنیا میں ان کی کمی آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ فیشن کے ہائی کلاس میگزین، مقامی اور انٹرنیشنل سطح پر شائع ہونے والے میگزین کے سر ورق اور اندرونی صفحات بابرہ خوشنما اور گریسفل چہرے سے اکثر مزین ہوتے ہیں۔ ان کی چمکدار فریش اسکن کاسموپولیٹن اٹیلین میگزینز کی ہمیشہ ضرورت بنی رہی، جس کی مثال انٹرنیشنل لکس کی 50 سالہ جشن کی وہ تقریب تھی جس میں جب بابرہ کی شرکت ہوئی تو لوگ دیکھ کر انہیں دنگ رہ گئے تھے۔ وہ اس محفل اور فنکشن کی کوئین معلوم ہو رہی تھی۔ پاکستان کی 74 سالہ فلمی تاریخ کا مطالعہ کرے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ واحد اداکارہ ہیں جو تعدیر عرصے تک اسکرین پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتی دمکتی نظر آنے کے ساتھ ساتھ اپنی عمر سے کم نظر آتی رہیں۔ بلا شبہ وہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جس نے اپنے نقش ثانی کو نقش اول سے کہیں زیادہ بہتر انداز سے مثبت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہیں۔